جس کا نام ہر طالب علم جانتا ہے، ان کی شاعری پر گفتگو سے پہلے اقبال کے اس قول کو سامنے رکھیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر میرا ایک بھی شعر قرآن و سنت کے منافی ہو تو مجھے قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اقبال نے دوسرا اپنے کلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر میرا ایک بھی شعر قرآن و سنت کے منافی ہو تو میرے دیوان کو آپ دریائے راوی میں پھینک دیں۔ اتنے بڑے دعویٰ کرنے والے علامہ اقبال کی شاعری میں کیا ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اقبال کا فلسفہ خودی، جس کے حوالے سے مجھے اپنے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اقبال کا فلسفہ خودی ایک سورج کی مانند ہے اور باقی اقبال کے تمام تصورات یا فلسفے اس سورج سے شعاعیں حاصل کر رہے ہیں۔ اقبال کا بنیادی فلسفہ خودی ہے۔ خودی کیا ہے؟ آپ اگر اس عہد کو دیکھیں جس میں اقبال نے برے صغیر ہند و پاک میں جنم لیا، اور اقبال نے جب اپنی شاعری اور اپنے اس فلسفے کا آغاز کیا، اس وقت مسلمان غلامی میں تھے۔ غلام لوگوں کو ہمت دینا اور ایسی باتیں کرنا کہ ان کے اندر ایک امید پیدا ہو، یہ علامہ اقبال ہی کر سکتا تھا۔ جو سال ہر سال غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اقبال انہی مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی یاد بھی دلا رہا تھا اور ان کے اندر خودداری اور یہ خودی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فلسفہ خودی، خودی کے عام اگر معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انا، ایگو، لیکن اقبال نے ایسے نہیں استعمال کیا۔ اقبال نے خودی کا، اقبال کا جو فلسفہ ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی ذات کی پہچان، جس کو اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو عرفان ذات، کہ جب انسان اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے پھر اس کا سفر شروع ہوتا ہے عرفان الہی۔ تو اگر آپ ایک لائن میں اقبال کی تصور خودی کو دیکھنا چاہیں تو اقبال کا تصور خودی یہ ہے کہ اپنی ذات کی پہچان، عرفان ذات سے عرفان الہی کا سفر۔ عرفان الہی کی طرف اقبال کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ اقبال مسلمانوں کو وہی امید، وہی مذہب، وہ چیزیں انسانوں کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں 1905 میں انگلستان جاتے اقبال، 1908 میں واپس آتے ہیں۔ وہاں اقبال اتنا عرصہ رہے، وہاں کی تہذیب دیکھی۔ اس سے پہلے اقبال نے اپنی مشرق کی تہذیب کا مطالعہ کر چکے تھے، تو اقبال نے پھر ایک تجزیہ پیش کیا، ہماری تہذیب ان سے بہتر ہے۔ وہ مغربی تہذیب کو اس طرح نہ اپنائے، بلکہ اقبال نے وہاں پہ جو اٹھنے بیٹھنے کے معاملات تھے وہ بھی اپنے مشرق کے سحر خیزی اقبال کے کلام میں ہمیں ہر جگہ ملتی ہے۔ اقبال نے نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ میں وہاں گیا، گرچہ تھی زمستانی ہوا میں، گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، ٹھیک ہے، وہاں کے کلچر میں تو بڑی تیزی تھی، لیکن کیا تھا، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اقبال کا بنیادی فلسفہ خودی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی۔ اقبال نے ہیگل سے لیا ہے، نیٹشے سے لیا ہے، برگساں سے لیا ہے، جو اقبال نے، جن فلسفیوں سے اقبال نے ملاقاتیں بھی کی، جن کو اقبال نے پڑھا، لیکن نہیں، اقبال کا یہ جو فلسفہ، اس کے روٹس جو ہیں وہ قرآن سے ملتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، وہ صحابہ کرام کی سیرت سے ملتی ہیں، وہ مثنوی مولانا روم سے ملتی ہیں۔ مولانا روم جن کو اقبال اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے، ان کے اس فلسفے سے ملتی تھی۔ اقبال یہ کیوں ڈیولپ کرنا چاہتا تھا؟ یہ کیوں کہ آپ کے اندر خودی آ جائے، اپنی پہچان آ جائے۔ اپنی پہچان جب آ جائے گی تو وہ اللہ کی پہچان آ جائے گی۔ کہتے سب سے پہلے اس کے 3 آپ کو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ آپ کے اندر اطاعت الہی آ جائے گی۔ دوسرا فائدہ آپ کے اندر ضبط نفس آ جائے گا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول آ جائے گا۔ اور تیسری چیز جس کے لیے انسان کو بنایا گیا وہ نیابت الہی ہے، یعنی انسان اللہ کا نائب ہے۔ جب وہ سطح آ جاتی ہے پھر وہ ہوتا ہے جس کو آپ زبان زد خاص و عام ہے وہ شعر، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ بندے سے پوچھ رہا ہے
اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کی، بندے کی جو خواہشات ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نیابت الہی کا مقام ہوتا ہے کہ انسان اس وقت پھر کس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جب اس کی خود ہی بیدار ہوتی ہے۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، پھر وہ عالم بشریت کی زد میں آ جاتا ہے گردوں۔ اسی طرح پھر وہ جو اس وقت جو مومن ہوتا ہے، پھر وہ اقبال اس کو کہتا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دست بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دست بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ انسان کو کب مرتبہ ملتا ہے؟ جب اس کی خودی بیدار ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کو اقبال نے اپنے مختلف فلسفوں میں بیان کیا، اور اسی سے مرد مومن کہ جب اس کی خودی ڈیولپ ہو جاتی ہے، بیدار ہے، پھر وہ مرد مومن بن جاتا ہے، مرد کامل بن جاتا ہے۔ مرد مومن کو اقبال نے ایک پرندے سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال کا موضوع ہمیشہ نوجوان رہے۔ اقبال نوجوانوں سے اس لیے خطاب کرتا تھا کہ کل آپ کو یہ ذمہ داری ہے، جو بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ اپنی اننگ کھیل چکے ہیں، آپ کی سوچ جو آپ اخذ کریں گے، جو معاشرے کو دینا ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ تو اقبال نے شاہین پرندے سے، پرندے تو اور بھی ہیں، شاہین کے کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے پرندوں سے منفرد ہیں۔ مثلا شاہین بلند پرواز ہے، شاہین تیز نگاہ ہے، شاہین مردار نہیں کھاتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مردے پہ شاہین بیٹھا ہو، وہاں گدھ یا گرج بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، اڑتا تو گدھ بھی ادھر ہے اور اڑتا تو شاہین بھی ہے، پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ اور اقبال کہتا ہے کہ وہ شاہین پرندہ جو بلند پرواز ہے، جو تیز نگاہ ہے، جو اپنا شکار خود کرتا ہے، کہتا ہے یہی چیزیں مومن میں آنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اے تیرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اقبال نے کہا ہے تیرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی۔ اقبال اپنے معاشرے میں یہ چیزیں اپنانے کا درس دیتے ہیں، اور نوجوانوں کو اس چیز کا درس دے رہے تھے کہ آپ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں۔ جب خود ہی آپ کی بیدار ہوتی ہے، انسان اپنی ذات کی پہچان کرتا ہے، پھر وہ اپنے رب کی پہچان کرتا ہے، تو یقیناً اس چیز کی جو سب سے بڑی کڑی ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ آپ کو اس مشہور واقعہ کا پتہ ہوگا کہ جب غازی علم دین شہید نے، راجہ جے پال، ہندو جے پال تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ غازی علم دین شہید جو ایک بڑھئی کا بیٹا تھا، اس نے وہ وہاں سے کوئی سامان اٹھایا، چاقو وغیرہ، اور جا کے اس کو مار دیا۔ اقبال کو جب پتہ چلا تو اقبال نے پنجابی میں وہ تاریخ ساز فقرہ کہا تھا، اسی تا ویکھ دے ہی رہ گئے تے دھرکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ ہم تو محبت رسول کے دعوے ہی کرتے رہے، اور یہ وہی غازی علم دین شہید تھا کہ جب اس کا مقدمہ لڑا جا رہا تھا، قائد اعظم نے ایک بار کہا کہ آپ کا میں مقدمہ لڑتا ہوں، آپ ایک بار کہہ دیں کہ میرے اس وقت ہوش حواس ٹھیک نہیں، آپ کو پھانسی نہیں ہوگی۔ غازی علم دین شہید نے کہا تھا آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں، مجھے ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال کی اس خودی کی جب عرفان ذات، عرفان الہی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو عشق رسول پیدا ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پھر انسان کہ آپ اس مرتبے کو انسانی نہیں سوچ سکتی، انسانی سوچ نیچے رہ جاتی ہے۔ جب انسان فقر کی اقبال بات کرتا ہے نا، فقر کا ایک فقیر کو، کہ اقبال کی خودی میں بھی فقر ہے۔ اقبال یہ نہیں کہتا کہ میں نے کو امیری میں، یہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال یہ درس کرتا ہے کہ آپ اپنی خودی پہ سودا نہ کریں، آپ اپنی خودداری پہ سودا نہ کریں۔ یہ وہ پیغامات ہیں
جو اقبال کے پیغام آج نسل نو تک پہنچانا ضروری ہے۔ جب آپ کی خودی ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کہ جب تم عشق کے ذریعے اپنی پہچان کرتے ہو، جب عشق سکھاتا ہے، خون ٹیسٹ کے ذریعے نہیں کہ بلڈ ٹیسٹ لیبارٹری والے سے، عشق سے اپنے آپ کو پہچانتے ہو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو پھر جو غلام ہوتے ہیں نا ان پر بھید کھل جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت آصف بن مرخیہ، جب یہ کہا جاتا ہے کہ تخت بلقیس کو لانا ہے، اتنے فاصلے پہ پڑا ہے، مختلف جنات نے اور مختلف انسانوں نے مختلف وقت مانگا، تو آصف بن مرخیہ نے کیا کہا کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اقبال اسی بات کو، اسی طاقت کی بات کرتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اقبال کی تعلیمات کو اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اپنے اللہ کی پہچان کے لیے، عشق رسول کے لیے اقبال کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اور یہ جس ڈیولپمنٹ کا میں نے ذکر کیا کہ جب آپ کی خودی پہچان ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان سے اللہ پوچھتا ہے کہ تو کس رضا پہ راضی ہے، تب وہ معراج مصطفیٰ سے نصیب ہوتی ہے، جب اس کا اندازہ اس کی قوت کا کوئی نہیں کر سکتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی، پھر اسے ایک ہی چیز اچھی لگتی ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ۔ اقبال نے کہا میری آنکھوں کو جو فرنگی تہذیب تھی، جو اس کی رعنائیاں تھی، جو اس کی خوبصورتی تھی، وہ نہیں لبھا سکی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں ایک بار پھر ایجوکیشن یونیورسٹی جوہر آباد کیمپس کی انتظامیہ، ڈاکٹر شاہد صاحب شعبہ کیمسٹری، ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب اور محترمہ شمس ایرم صاحبہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال کی فکر ہماری اس نوجوان نسل میں پیدا کرے، اقبال کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اقبال نے کہا تھا کہ میرا ایک بھی شعر اگر قرآن و سنت کے منافی ہو تو مجھے قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اور اقبال اور قرآن باقاعدہ ایک کتاب ہے، کبھی آپ کو وقت ملے لائبریری میں موجود ہوگی، اس میں بتایا گیا کہ کون سا اقبال کا شعر کس آیات کریمہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ایک ربائی آخری، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آپ نے ہر مسجد وغیرہ میں دیکھی ہوگی، یا اکثر لکھا ہوتا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ اقبال کے یہ فارسی کلام سے ہے کہ اے اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من پذیر، روز معاشر رضرہائے من پذیر، کہ قیامت کے روز آپ میرا بہانہ قبول کر لینا۔ گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر تو حساب لینے پہ آیا تو پھر کیا ہوگا، میں حساب نہیں دے سکوں گا۔ لیکن پھر بھی اقبال کی عشق رسول کی بات دیکھیں، اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے جہنم میں لے جانا ہو پھر بھی آپ نے مجھ سے ایک کام کرنا ہے، کیا؟ گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ مجھے اس راستے سے لے جانا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھ رہا ہوں، کہ ان کو تکلیف ہوگی کہ میرا ایک امتی جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد